تو جہاں صرف حضور کا اور آل کا ذکر ہو تو وہاں اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں. کوئی طرف تو میں عوام نہیں، وہ میں علمی بات کر رہا ہوں کہ اس نے جو کتاب میں لکھا تو آل کا لکھا، صاحب کا نہیں لکھا. تو وہاں اس کا جواب بھی حدیث دیتے کہ حضور پاک کی حدیث ہے، حضور پاک نے کلو تقیم و نقیم کو عالی، ارے ہر مقدر ہر پیسدار جو بھی میرا امتی ہو وہ میری عالی ہے. وہ سب یہی کیا ہے؟ آل ہے. اس لیے کہا کہ جہاں آل کا ذکر آیا اور صحابہ کا ذکر آیا سمجھو کہ وہاں آل میں سارے مومن مسلمان تحقیق آ گئے. تو خیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے وہ رحماؤں کی صفت ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا مدینہ طیبہ میں گلے کمی ہو گئی، حالات ویسے ہو گئے کہ ہوتا رہتا سے صاحب کعبہ ہو رہا ہے، یہ ہو گیا، یہ مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گئی، یہ ہو گئی، گلا نہیں مل رہا تھا، لوگ پریشان تھے. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارا گلا بنتا اللہ کے پاس بھر گیا ہے. تو آؤ بھائی جس کو تمام آ جاؤ لوگ گلا نہیں کرنا ہے، گلا لے لو. تو لوگ آئے، ان کو جو آئے لوگ جمع ہو گئے، مال جھمکاتا ہو گیا. قیمت زیادہ بڑھتی ہے بتائیے، اور جام تو نہیں لے سکتی. لوگوں نے کہا یہ بہت زیادہ قیمت ہے اور اتنی قیمت پہ ہم گلا نہیں لے سکتے، یہ مہنگا ہے، قیمت بند ہے. یہ حضرت عثمان تو اعلان دوبارہ لگاؤ، اعلان کر دو کہ بھائی تم یہ چھوڑ کے کتاب زیادہ قیمتی چھوڑ کے تم سے بھی زیادہ ہمیں ایک اور شخص دے دیا ہے اور ہمارا گلا خرید دیا ہے، آؤ اس کو چاہے لے جاؤ. اس نے 10 گنا جو ہم نے بتایا تھا اسے 10 گنا مل گیا ہے ہم کو. کیسے کہا اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو اسے 10 عطا فرمائے گا. کہا اس نے ہمارا ایمان سارا خریدا ہے، جو مفسر کو دے دیو، جتنا کسی کو چاہیے دے دیجیے، سب کو ہمارا مال دے تو فرمایا ہمیں تو وہ مل گیا ہے جسے ایک کا 10 سے 10 دے دیا ہے. یہی کہ سارا مال اللہ کے نام سے دیا اور سارا لوگوں کو خوشحال کر دیا. یہ ان کا مقام ہے، یہ ہے عثمان بن عفان جس کے نام سے بھی لوگ چلتے ہیں. اس کو پتا ہے میں چھوٹا منہ نکالتے گل وڈیری مت کر، نہ کر منہ نکالتے گل وڈیری نہ کر، مت کوئی ہنسے. آدم شافی مالک حنبل مسئلے میں دسے. بات یہ میرے نبی کے غلاموں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم یعنی منہ نکاح میں اس نے اس بات سے پڑھائے گے، میں کہنے والا کہ تم جنتی بیٹھے ہو. اور تم جنتی بیٹھے ہو کیا؟ جی ہاں جی. یہ کہو جی ہاں جی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پر جو بن جائے، ہم حضور کے غلام ہیں اور حضور کا کوئی غلام بھی کتنا بدکار و ساکار ہو وہ جہنم میں مشکل سے جائے گا. حضور جانے دیتے ہیں ہمیں ان تیرے کون تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اور اس سے بڑھ کر تیری صفت الوسیلہ کیا ہے؟ کیوں بھائی یہ بڑی بات تو نہیں کرتا، اجازت نہیں کرتا. او حضور نے فرمائے چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والا تو ہماری یہ منزلات میں خوشی مت ہو جانا. ہمارے قصور کے شدہ بات میں کہتے بھائی اسی بات میں ڈنڈر مت ہوئی لینا کہ مرید تو ہوئی گئے بخشے جائیں گے. اصل تو وہ مالک ہے جس کا دامن پیروں کے ہاتھ میں. حضور پاک نے فرمایا میری شفاعت چھوٹے چھوٹوں کے لیے نہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت تو میری امت کے ان میرے گنہگاروں کے لیے ہوگی جو بہت
کسی چیز کو کھانا کھلا دیا، کسی چیز کو راستہ بتا دیا، یہ تو ایسے ہی ہو جائے گا۔ جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے، جتنا بڑا نبی ہے اس کی شفاعت اتنی بڑے گناہوں کی ہوگی۔ سمجھے؟ صرف توجہ رکھو، عقیدہ درست رکھو، عقیدے پر نہ آ جائے، یعنی وہ رسی نہ چھوٹ پائے۔ اس نورانی جیسے وہ منشک پوچھا تھا نا، جیسے فتح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ علیہ وہ حدیث کو پڑھ رہا تھا اور عالم دین، تو ایک مادہ تھا بنی تھی، یہ لدنی دین نے اللہ نے عطا فرمایا، انہوں نے کہا یا مولانا یہاں سے تم نے حدیث غلط پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا آپ تو کچھ پڑھے گی تو آپ کو کیسے پتا ہے میں نے غلط پڑھی ہے؟ انہوں نے نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہ نہیں، میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ ارے کہاں تم ٹھیک نہیں کہہ رہا، تم نبی پاک کو دیکھ کھڑے ہوئے جب تمہاری طرف پیچھے آدمی ایسے دیکھا تو حضور پاک کھڑے ہوئے، حضور کی ذات کی قوموں کی پڑھا، کہا نہ کہا حضور تو شبلی کہا واقعی میں یہ بات نہیں، حضور آپ کو کیسے پتہ نہیں؟ کہا جب تک آپ حضور کے کلمات طیبات پڑھتے رہے، صحیح حدیث پڑھتے رہے، تو نور کی ایک دات تھی جو ہم زمین سے آسمان تک جات نہیں کرتے، جہاں سے کٹ جاتی تھی ہم سمجھتے تھے کہ یہ اب حضور کے کلام میں کوئی اور کلام بیچ میں لگا دیا، وہ تو بلکانی تھا میرے نبی کے علماء تو میں ایسے کر رہا تھا کہ نور نبی پاک کی ذات نور، اس میں کر فرماتے ہیں بھی حضرت عثمان ذو النورین کے بارے میں حدیث آتی ہے، میں کو سنا دوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں یکدم ایک بجلی چمکے گی، اور جب وہ بجلی چمکے گی تو اس کا در ہوگا، جانور ہو جائے گا، جنت کی روشنی سے کہیں کر پا رہا ہے، جنت کی روشنی تو زیادہ ہے، اور وہ جنت کی روشنی کو مغلوب کرنے کی ایسی عمارت بجلی یکدم جنتی تھوڑے سے گھبرائیں گے، تو ان جنتیوں کو کہا جائے گا فکر نہ کرو، ھذا عثمان، یہ عثمان ہے، لابس علیہ لیذهب من حجرۃ الی حجرۃ، یہ عثمان ذو النورین ہیں، انہوں نے اپنی جوتیاں اپنا جوڑا پہنا ہے، اپنی نالین پہنی ہے تاکہ ایک حجرے سے دوسرے حجرے کی طرف جائیں، پھر ھذا نور نالے ہے، یہ ان کی نالین کا نور ہے جسے چمکتی ہوئی، جو جوتیاں پہنے اور یہ جوتیوں میں سے نور آ جائے، جنت کے نور پر غالب آ جائے، تو حضرت عثمان ذو النورین کا کیا مقام رکھا؟ اس لیے میرے آقا کرام جن کا وہ مقام ہے حضور کی شان، حضور کے اتنا قرب نصیب تھا اور حضور کا اتنا فیضان پہنچا کہ ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ نے تو فرمایا رحماء و بینہم، آپس میں مسلمانوں میں بہت ہی مہربان ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا کہ کل نبی رفیق، رفیق کی بھی جنت عثمان، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی یار ہوتا ہے، اور میرا یار جنت میں، میرا ساری جنت میں میرا عثمان ہوگا۔ اس لیے نتیجہ اس سے یہ نکلا مسلمانوں کی محبت میں ذرہ بھی کوئی فرق نہ آ جائے۔ چار وفادار ہیں، یہ چار تو اجندہ ہیں، صحابی تو آپس میں جیسے بھی ہیں ان کے مقام کا خیال رکھنا، جو حضور سے انہوں نے فیض حاصل کیا، جو حضور نے ان کو نوازا ہے اور جو انہوں نے حاصل کیا ہے، کسے حاصل کیا؟ ایمان کی نگاہ سے۔ کسے حاصل کیا؟ بولو، ایمان کی نگاہ سے۔ ایمان کی نگاہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ میں کچھ نابینا بھی تھے نا، تو وہ الہ کو دیکھ تو نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایمان کی نگاہ سے دیکھا، تو اس دیکھنے کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، نہ روزے رکھے، نہ نماز پڑھی، یہ مسئلہ یاد، نہ اس کو نماز پڑھنے کا موقع ملا، نہ روزہ رکھنے کا موقع ملا، نہ زکوٰۃ کا ملا، نہ حج کا ملا، اس کا وصال ہو گیا، اس کا وصال ہو گیا۔
تو اتنا ہی حضور کا دیدار جو کیا ایمان کی جات جو ہے ان کا وصال ہو گیا تو یہ اعمال نہیں کیے تو دنیا کے غوث قطب اولاد ابدال اخیار نجباء تمام ان کے بھی آتے ہیں تو اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے تمام کا ایمان اور تمام کی نیکی تمام کے اعمال جو جاتے ہیں تو اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے یہ مقام صحابہ ہمیں اہل بیت اطہار اور نبی پاک نبی کی پیاروں کا مقام ہمیں کس نے بتایا صحابہ کیا ہمیں تو بتایا صحابہ سے تابعین انہوں سے خود نے بتا تابعین سے تبع تابعین ایسے چلتا ہے وہ معاملہ تو ہمیشہ اللہ کے طریقے کا پھول ہیں بس ان کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑو کہ وہ ٹھیک ہے جو بھی ہیں اور ہمیں اے اللہ تو اپنے اور اپنے پیاروں کی صحیح سے محبت عطا فرما آمین